بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. معزز حاضرین، اس ماہ رمضان میں جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ روزانہ بعد نماز عصر درس حدیث ہوگا. درس حدیث اسی مناسبت سے، چونکہ ماہ رمضان ہے، ہمارے اس معاشرے میں اور خاص طور سے ماضی قریب اور موجودہ حالات میں ایک مسئلے کے سلسلے میں لوگ کافی پریشان حال ہیں، مشکوک ہیں. وہ مسئلہ ہے چاند دیکھنے کے سلسلے میں، رؤیت ہلال کا مسئلہ. تو میں مناسب سمجھا اس ماہ میں اسی میں روزانہ بعد نماز عصر 15 منٹ یا 10 منٹ جتنے دن چل سکے اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے. وہ مسئلہ ہے رؤیت ہلال. شعبان کی 29 تاریخ آئے یا 30 تاریخ آئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں تقریباً ہماری امت 3 حصوں میں بڑھ گئی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اپنے علاقے کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا جائے اور روزہ توڑا جائے یا عید منائی جائے. دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی دنیا میں اگر ایک جگہ نظر آ جائے کہیں پر بھی تو اسی مناسبت سے پورے عالم میں، پوری دنیا میں روزہ رکھا جائے اور عید منائی جائے. جبکہ تیسرا فرقہ ایسا ہے، یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کا حساب لگایا جائے. اگر سعودیہ میں نظر آئے تو روزہ رکھا جائے، اگر سعودیہ میں نظر نہ آئے تو روزہ چھوڑ دیا جائے، روزہ نہ رکھا جائے. اس کا اثر یہ ہوا کہ گھروں میں، ایک گھر میں، کچھ گھروں میں 2 دن بھی عید منائی جاتی ہے، کچھ گھروں میں 3 دن بھی عید منائی جاتی ہے. اور تیسرا ایک فرقہ ہمارے نزدیک وہ یہ ہے، وہ کیلنڈر کے حساب سے رؤیت کا حساب رکھتا ہے. گویا سعودی عرب سے بھی 1 دن پہلے وہ روزہ رکھتا ہے اور سعودی عرب سے بھی 1 دن پہلے وہ اپنی عید مناتا ہے. تو اسی مناسبت سے میں مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کروں گا صحیح دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کروں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھیں گے اور یہ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوئیں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک اصول باندھا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، وجعل القمر نورا، اور چاند کو نورانی بنایا، وقدرہ منازل، پھر اس کے ذریعے اس نے منزلیں مقدر کی ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ لوگ سالوں کو شمار کر سکیں اور حساب کی گنتریوں میں حساب کر سکیں. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کیے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اس میں نشانیاں ہیں واضح طور سے جاننے والوں کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ سورج اور چاند کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ سورج کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ گنتی
کر سکیں دنوں کی اور ہفتوں کی. دنوں کی کیسے؟ سورج شروع ہوا تو دن، پہلا دن، سورج جیسے ہی غروب ہو گیا تو دن ختم، پھر دوسرے دن طلوع ہوا تو دوسرا دن، تیسرا دن، اس طرح سے دن کی گنتی ہو رہی ہے. اور پھر اگر اسی کو انٹو 7 کر دیا جائے تو کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن، یعنی گویا ایک ہفتہ. تو سورج کو پیدا کرنے کا مقصد دنوں کی گنتی اور ہفتوں کی گنتی آسانی ہو سکے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے چاند کو پیدا کیے. چاند کو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ مہینے کی گنتی اور سال کی گنتی کی آسانی ہو جائے، ہے نا. جیسے انسان چاند طلوع ہوا، جی پہلے دن جو چاند نظر آتا ہے باریک نظر آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چاند میں تبدیلی آتی ہے، یہاں تک کہ آخری مرحلے میں پھر باریک ہو جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر نیا چاند جو ہے طلوع ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے چاند کو اللہ رب العزت یہ ایک چاند جو مرحلہ شروع سے لے کر کے شام میں جو موٹاپے پہ ختم ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہو گیا؟ ایک مہینہ ختم ہو گیا. اس طرح سے انٹو اگر 12 کر لیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک سال ختم ہو گیا. تو چاند کو پیدا کرنے کا مقصد تاکہ آپ مہینوں کو اور سالوں کو شمار کر سکیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جیسے جیسے خلافت بڑھتی گئی اور مسلمان مالدار ہوتے گئے، مسلمانوں کے پاس ایک معاملہ تھا جہاں پر مال جمع کیا جاتا تھا، جہاں پر مال اکٹھا کیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اور وسیع ہوتے گیا، جنگیں مسلمان جیتتے گئے، فتح و کامیابی ملتے گئی اور مال بہت زیادہ آتے گیا مدینہ منورہ کو، اسلامی حکومت کو. جب یہ مال آتے گیا، مال کتنا آ رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اس کو حساب و کتاب کرنے کی ضرورت پڑی. کب؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب گنتی تو گنی ہے، کتنا مال آ رہا ہے، کتنا مال جا رہا ہے، شمار کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کرنا ہے. تو لہٰذا اب اس کو کرنے کے لیے تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے نا. 4 تاریخ کو اتنا مال گیا، 2 تاریخ کو اتنا مال آیا، 30 تاریخ کو ان کی تنخواہ گئی، 21 تاریخ کو فلاں سے مال آیا، وہاں حکومت جنگ جیتے، وہاں سے مال فائع آیا، وہاں سے مال غنیمت آیا، یہ حساب ہوتا ہے. تو اس کے لیے تاریخ کی ضرورت پڑی. اب تک مسلمانوں کے پاس کوئی طے شدہ تاریخ نہیں تھی، یعنی کس تاریخ کی بیس پر ہم شمار کریں. اس وقت رومیوں کی تاریخیں تھیں، اس وقت عیسائی تاریخ تھی، دیگروں کی تاریخیں اس وقت موجود تھی، مگر مسلمانوں کی اپنی تاریخ نہیں تھی. جب مشورہ ہوا تو الگ الگ مشورے آئے. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بیس پر تاریخ مقرر کر دی جائے. تو جب بات یہاں پر آئی تو علی الفور مدنی احباب کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا. مدینے میں کون تھے؟ جو پہلے سے تھے انصار. تو گویا یہ مکے والوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جاتی تھی، مدینے والوں کے لیے، انصار کے لیے اتنی خوشی کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارے سے کچھ کنیکٹ ہونا چاہیے، مدینے سے کچھ کنیکٹ ہونا چاہیے. اب یہ لوگ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کیا جائے، تو 2 مسئلے آ کر کے رک گئے سامنے. بہرحال تیسرا ایک مشورہ یہ بھی آیا، کئی مشورے آئے، اس میں سے ایک اچھا مشورہ جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی وہیں سے تاریخ شمار کی جائے کہ ہجری کے نام سے تاریخ شروع کی جائے. تو اس اعتبار سے مکے کے احباب یعنی مہاجرین کے لیے بھی خوشی کی بات تھی کیونکہ ہجرت انہی کے علاقے سے ہوئی، اور مدینے والوں کے لیے بھی خوشی کی بات تھی کیونکہ ہجرت انہی کے پاس ہوئی. تو اس اعتبار سے مسئلہ حل ہو گیا، خوشی بخوشی مسئلہ حل ہوا، وہاں سے تاریخ شروع ہوئی ہجرت کی. اب یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، میں نے اب تک جو ذکر کیا وہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے کا مقصد. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کتنے؟ 12 مہینے.
منها اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون سے ہیں بتائیے آپ؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ تو اس میں 3 مہینے لگاتار آ رہے ہیں۔ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے لگاتار آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے چھوڑ کر رجب آ رہا ہے۔ اب یہاں پر جب سے اللہ تعالیٰ دنیا بنائی ہے، دنیا سے پہلے چاند و سورج بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے بھی، جب سے بنایا تب سے بھی گنتی اسی طرح سے ہے۔ سورج اور چاند کے حساب سے ہی مہینوں کی گنتی تب سے بھی چلی آ رہی تھی، مگر دین ابراہیم میں تحریف ہوئی، کفار قریش نے ہیر پھیر کر دیا سب مہینوں میں۔ انہوں نے مہینوں میں 2 ہیر پھیر کی، ایک نسی کہتے ہیں، ایک نسی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا نسی کیا ہے؟ نسی کہتے ہیں یہ لوگ خون خرابے کے لوگ تھے، کون؟ کفار قریش۔ اب ان کے لیے 3 مہینے لگاتار صبر کرنا ان کی طبیعت سے باہر کی چیز ہے۔ 3 مہینے لگاتار صبر کرنا، کسی سے جنگ نہیں کرنا، یہ بڑی مشکل گزری ان کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مہینے کو ہیر پھیر کر دیا۔ چلو اس مہینے کو رمضان کر لیں گے، بعد والے مہینے کو محرم کر لیں گے، اس مہینے کو جو ہے شوال کر لیں گے، بعد والے مہینے کو رجب کر لیں گے۔ تو اس طرح سے مہینوں میں ہیر پھیر کر دیا ان لوگوں نے۔ کون؟ کفار قریش۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسی کہتے ہیں، ایک لفظ۔ دوسرا ایک لفظ ہے، وہ ہے کبیسہ۔ کبیسہ کیا ہے مہینوں میں ہیر پھیر؟ اگر آپ چاند کی تاریخ ایک دیکھیں گے، پھر سورج کی تاریخ اگر دیکھیں گے، تو دونوں میں کیا آ جائے گی؟ ہر 3 سال میں چاند کی تاریخ کے حساب سے 1 مہینہ چاند کا پیچھے چلے جاتا ہے، 1 مہینہ پیچھے چلے جاتا ہے، کیونکہ 29 اور 30 کے آتے ہیں، اس میں 31 کے آتے ہیں اور 30 کے آتے ہیں، اور فروری کا ہوتا ہے 28 کا، کبھی کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ تو بریکٹ اگر 3 سال گزر جائے تو قمری تاریخ، چاند کی تاریخ 1 مہینہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو کفار قریش کیا کیے؟ حج کو آسان کرنے کے لیے وہ 3 سال قمری تاریخ گزرنے کے بعد چاند کا 1 مہینہ زائد بڑھا لیتے تھے، چاند کا 1 مہینہ زائد بڑھا لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں پھر دہراتا ہوں۔ دیکھو، جیسے اگر سورج کی تاریخ، یعنی یہ جو سورج کے حساب سے تاریخ چلتی ہے، اپریل، مئی وغیرہ سب، یہ 12 مہینے، چاند کی تاریخ کے حساب سے 12 مہینے، 12 into 3 36 مہینے، یعنی 3 سال۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ اگر آپ اس کو جوڑیں گے، ان 3 سالوں کو آپ جوڑیں گے تو آپ کا 1 مہینہ کم پڑ جائے گا، یہ 1 مہینہ زیادہ آئے گا، یعنی 30 دن 29 دن زیادہ آتے ہیں سورج کی تاریخ کے حساب سے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ دونوں کو برابر کرنے کے لیے، لیول کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر جیسے ہی ذوالحجہ اگر ہو گیا، کس کا؟ چاند کی تاریخ کا اگر ذوالحجہ مہینہ ہو گیا تو 1 مہینہ ایکسٹرا بڑھا لیتے تھے یہ لوگ۔ کون؟ کفار قریش 1 مہینہ زائد بڑھا لیتے تھے تاکہ سورج کی تاریخ کو لیول ہو جائے۔ اسی وجہ سے حج کی فرضیت سب سے آخر میں ہوئی۔ رمضان نماز کی ہو گئی، روزوں کی ہو گئی، سب ہو گئی۔ حج کی فرضیت کب ہوئی؟ سب سے آخر میں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی ہیر پھیر ہو گئی تھی کہ وہ تاریخ لیول ہونے کے لیے اللہ رب العزت انتظار کیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے تو برابر ذوالحجہ کا مہینہ آیا، اسی لیے سن 8 ذی الحجہ میں حج کی فرضیت ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ لوگ 2 ہیر پھیر کیے۔ ایک ہیر پھیر کیا کر دیے کہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیے تاکہ قتل و غارت گری کر سکیں، حرام کام کر سکیں، غلط کام کر سکیں۔ دوسرا کام کیا کیا؟ سورج کی تاریخ اور چاند کی تاریخ کو لیول کرنے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ 1 مہینہ زیادہ کر لیا۔ یہ زیادہ کیوں کیا؟ تاکہ حج ان کو ملے تو معتدل موسم میں ملے۔
معتدل موسم یعنی گرمی میں بھی نہیں ملنا، ٹھنڈی میں بھی نہیں ملنا. گرمی میں ملیں گا تو زیادہ گرمی ہوگی، تکلیف ہوئے گی، سردی میں ملیں گا تو زیادہ سردی ہوئے گی، تکلیف ہوگی. اس لیے کیا کر دیا، سورج کے حساب سے تاریخ کو لیول کرنے کے لیے چاند کی تاریخ میں ان لوگوں نے ہیر پھیر کر دیا. یہ دو زیادتیوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے جو کفار قریش کر رکھے تھے. تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کروا کے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا حج تقریباً ذوالقعدہ میں ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہو گیا حج کی فرضیت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے، حج کے بعد باقاعدہ طور پر حدیث شریف ایک حدیث فرما دیے کہ اب یہ جو مہینہ اللہ رب العزت شروعات میں بنایا تھا اب لیول ہو چکا ہے. فرماتے ہیں حدیث میں، یہ حدیث پڑھ کر کے میں ختم کر دوں گا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ برابر جس طرح سے اپنی موڑ پر تھا، اپنی حیت پر تھا، ویسے اب یہ مہینے آ چکے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اگر حج کرنا ہے تو اسی عشر ذی الحجہ میں کرنا، ذی الحجہ کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں کرنا ہے. آپ کو روزے اگر رکھنا ہے تو رمضان کے مہینے میں ہی روزے رکھنا ہے. اگر آپ کو عید منانی ہے تو شعبان شوال میں ہی آپ کو عید منانی ہے. اس طرح سے باقاعدہ طور پر مہینوں کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ترتیب بتا دیے، پھر دوبارہ سے جس طرح اللہ رب العزت شروعات میں بنایا تھا. تو بہرحال چاند و سورج کی تخلیق کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم گنتی دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی اور سالوں کی گنتی کر سکیں. انشاءاللہ العزیز مسئلے اسی طرح سے سامنے آئیں گے آپ کے سامنے. آخر میں ہمارا مسئلہ بھی باذن اللہ تعالیٰ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.